وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے پسند کی شادی کے نقصانات کیا ہیں۔ وہ شادی جو ماں باپ کی رضامندی کے بغیر کی جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کی رضامندی ہے اور وہ راضی ہیں اس بات پر کہ آپ پسند کی شادی کروائیں، پھر تو وہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کی رضامندی نہیں ہے اور ماں باپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ پسند کی شادی کروائیں، تو پھر اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ کی رضامندی نہیں ہوگی۔ جب ماں باپ کی رضامندی نہیں ہوگی تو لہٰذا ماں باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لینا یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض نوجوان ایسی نسل ہے جو کسی کی عزت کو بھگا کے لے جاتے ہیں، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لے جاتے ہیں۔ جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ ایسا کرے گا، کل کو وہ اپنی عزت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا دیکھ لے گا۔ اس لیے کورٹ میرج کی شادی کر لینا ماں باپ کی رضامندی کے بغیر یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جب انسان یہ غلطی کر لیتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے، لیکن بعد میں پچھتانا کسی کام نہیں آتا۔ اور تیسرا سب سے بڑا نقصان پسند کی شادی کا یہ ہے جو ماں باپ کی رضامندی کے بغیر کیا جائے کہ اس میں ماں باپ کی رضامندی شامل نہیں ہوتی۔ جب ماں باپ کی رضامندی شامل نہیں ہوتی تو گویا ماں باپ کی دعائیں بھی انسان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب انسان ماں باپ کی خواہش کے مطابق نکاح کرے گا تو پھر ماں باپ کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جب ماں باپ کی دعائیں بھی ساتھ ہوں گی تو انسان کی ساری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اس لیے ماں باپ کی دعاؤں کو ساتھ لے کر ان کی رضامندی کو لیتے ہوئے انسان کو نکاح کرنا چاہیے۔ طے کرتا ہے تو ماں باپ کئی وجوہات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں اور باپ یہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ خاندان کے اندر کون سا ہمارا رشتہ دار اچھا ہے اور کون سا برا ہے، کس کے اخلاق و کردار اچھے ہیں اور کن کے برے ہیں۔ پھر وہ اچھائی اور برائی کو آپس کے اندر جوڑ کر پھر اسے تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے لیے کون سا گھر اچھا رہے گا، کون سی عورت اچھی رہے گی۔ پھر وہ ان چیزوں کو لے کر اپنی اولاد کا رشتہ طے کرتے ہیں۔ تو بیٹا تو اپنے عشق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ بیٹے کے مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے رشتہ داروں کے اندر جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ہی مان لینی چاہیے، اس کے اندر ہی انسان کے لیے خیر ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بیٹا اظہار کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ محبت کی ہے اور وہیں پہ میں نے اپنا نکاح کرنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ وہاں پہ جا کر اپنے بیٹے کی مانتے ہوئے رشتہ مانگتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ وہ آگے والے رشتہ نہیں دیتے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو جب دوسرے لڑکی والے انکار کر دیں اور ماں باپ واپس لوٹ آئیں تو پھر بیٹے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، بار بار ماں باپ کے سامنے ماں باپ کو مجبور کرے کہ میں نے وہیں پہ نکاح کرنا ہے۔ پھر ماں باپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ انکار ہو گیا ہے تو پھر رک جانا چاہیے۔ بار بار ماں باپ کو ذلیل کر کے لڑکی والوں کے دروازے پہ بھیج دینا یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ایسے کام کے لیے مجبور نہ کرے۔ ہاں ایک آدھی مرتبہ وہ گئے ہیں، رشتہ مل گیا ہے، ٹھیک بات ہے۔ اگر نہیں ملا تو پھر صبر کر لینا چاہیے، پھر ماں باپ کی رضامندی کو لے کر کسی دوسری جگہ پہ نکاح کر لینا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے عشق کے اندر نہ پڑیں، بلکہ اپنے والدین کی رضامندی کو لیتے ہوئے ان کی رعایت کریں۔ آپ اپنے ماں باپ کو اظہار کریں، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک بات ہے، اگر نہ مانیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے ماں باپ کی ہی مان لیں۔ اور اس کے برعکس ایک ماں باپ کو مشورہ ہے، ماں باپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ زندگی آپ کی اولاد نے گزارنی ہے، نہ کہ آپ نے گزارنی ہے۔ آپ اپنی بات کا اظہار کریں، اگر بیٹا یا بیٹی مان جاتے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر بیٹے کی مان لینی چاہیے، بیٹے کی بات کو مان لینا چاہیے۔ جب اولاد کی مان لیں گے تو اس کے اندر ہی آپ کی خیر ہے، لہٰذا اپنی اولاد کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں جگہ پہ ہی آپ کا نکاح ہو۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
دولت ایمان سے سینے چمکتے ہیں، سنو ہم سے نہ الجھو نبی کے دین کے دشمنوں، رکھو گے یاد ایسی سزا دیں گے قسم سے، رکھو گے یاد ایسی سزا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے، لہو